حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج پانچویں تراویح ہوگی۔ پانچویں تراویح کا خلاصہ جو کچھ آج پڑھا جائے گا وہ ہے چھٹے جز لا یحب اللہ الجہر، لا یحب اللہ شروع کر کے وَإِذَا سَمِعُوا کے ربوع تک، جس کے درمیان میں لا یحب اللہ کے پاؤں سے شروع ہو کے وَإِذَا سَمِعُوا کے پاؤں تک سورۃ المائدہ مکمل ایک مدنی صورت، اس پوری صورت کی بھی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ المائدہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں پانچویں صورت ہے، بے اعتبار نزول کے 112ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ ہم اس سے چند صفحات پہلے لا یحب اللہ کے شروع سے آج کی تراویح میں سنیں گے، پڑھیں گے۔ حسب معمول حافظ مرد حضرات سے بھی، حافظہ لڑکیوں سے بھی، اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے بھی سبھی سے درخواست ہے کہ قرآن باوضو ہو کر، قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ کر قرآن کو دیکھ کر سنیں تفسیر، تاکہ اچھی طرح مزہ آ جائے، سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو پارہ شروع ہوا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء سے۔ اس کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص پر دوسرا ظلم کر رہا ہو تو مظلوم ظالم کا ظلم جو اپنے اوپر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو وہ بول سکتا ہے، اور یہ بولنا اس کا حق ہے۔ ظالم کے بارے میں دوسروں کو بچانے کے لیے کہ کوئی پیسے لے کے دھوکہ دینے والا ہے، چیز دھوکہ دے کے بیچنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی ویسا دھوکہ ہوا، ظلم ہوا، تو ان سے دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر اس ظالم کے بارے میں وہ دوسروں سے کہتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ بہرحال انہی چیزوں کے ذریعے سے عدل و انصاف دنیا کے اندر امن قائم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اور بلکہ اسی صفحے کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، جیسا کہ اس سے پہلے تلک الرسل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ کا جو عقیدہ ہے کہ سولی پہ لٹکا دیے گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان سب کی تردید کی گئی ہے۔ تو یہودیوں کے اسی قتل کے دعوے کی تردید ہے یہاں پر بھی۔ نہ ہی دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ نے اپنی حفاظت سے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے۔ آگے چند آیتوں کے بعد ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ۔ عیسائیوں کے یہاں عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اس غلط عقیدے کی اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں ایک فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، کرسچنس کا ماننا ہے کہ عیسیٰ خود خدا ہیں۔ ایک جماعت تو یہ مانتی ہے، انہی کرسچنس میں، عیسائی نصارہ میں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک تیسری جماعت اس کا کہنا ہے کہ اللہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ یہ تین مل کر خدا ہیں، یعنی عیسیٰ تین میں کے ایک ہیں اور خدا تینوں کا مجموعہ ہے۔ اس طرح کے یہ سارے غلط عقائد، ان غلط عقائد کی اللہ تردید کرتے ہیں۔ انتہوا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ اللہ اس کی تردید کیے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کے بیشتر مواقع کے اندر اللہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ حضرت مریم کے بطن سے، پیٹ سے، جس طرح عام عورتوں کے پیٹ سے ہونے والے بچے، ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا حضرت عیسیٰ یقیناً بشر ہیں، انسان ہیں۔ ہاں، فضیلت ان کی یہ ہے عام انسانوں سے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم کے مختلف مواقع کے اندر اس کو بتایا گیا۔ آج ہی کے پارے کے اندر پڑھی جانے والی آیتوں میں یہ بھی ہے لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، جس طرح ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا عابد، عبادت گزار بندہ ہونے میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے شان ہے۔ لوگ بھی کہتے تھے کہ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو رسول ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں آتے جاتے ہیں، یہ سب ان کے رسول ہونے کی علامت، خدا بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں،
اسی وجہ سے اللہ ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے پوچھنے کا وہ سوال نقل کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، کیا اس طرح سے تم نے اے عیسیٰ کہہ کے آیا ہے دنیا میں؟ تو کرسچنس کے یہ جو غلط عقیدہ ہے نا، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، میں تمہارا یا اللہ میں تمہارا بندہ ہوں، بشر ہوں. خیر، آگے اس سورت کے سورۃ النساء کے ختم کی جو آیت ہے وہاں پر کلالہ کا مسئلہ ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اگر ایک شخص مر گیا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں اور والدین بھی نہیں، اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اس کے مال سے اس کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا. یہ سب ہونے کے بعد اس کی وصیت کو نافذ کریں گے اس کے مال میں سے 1/3 سے. جب یہ بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد باقی جو مال ہے اس میں سے اگر اس کی بہن ہو، صرف ایک بہن ہو، تو اس کو نصف دے دیں گے، یعنی آدھا حصہ پراپرٹی کا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو اس کے مال کو 3 حصے کر کے ان میں سے 2 حصہ 2/3 دے دیا جائے گا. اور اگر بہن کے ساتھ بھائی بھی ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ان میں مال کو تقسیم کیا جائے گا. اس مسئلے کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے. سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا، اس کا تذکرہ اس سورت میں ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا یہ نام ہے. سن 6 ہجری کے اواخر میں، سن 7 ہجری کے شروع میں، آغاز میں یہ سورت مدنی سورت نازل ہوئی ہے. مدنی مکی سورت کا کیا پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل آسان لفظ میں یہ کہوں، جو بھی صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب مکی ہیں. چاہے وہ اللہ کے رسول کے مکۃ المکرمہ میں ہونے کے دوران نازل ہوئی ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی جگہ میں نازل ہوئی ہو، وہ سب کہلائیں گی مکی. وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب صورتیں کہلاتی ہیں مدنی. چاہے وہ صورت اللہ کے رسول کے مدینے میں موجود ہونے کے وقت نازل ہوئی ہو یا کسی اور جگہ میں ہوتے ہوئے یا فتح مکہ وغیرہ کے دوران خود مکۃ المکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہو، تب بھی وہ صورتیں کہلاتی ہیں مدنی. خیر، چلیں آگے. ہم اس صورت کے اندر اگر خلاصے کے طور پر دیکھا جائے کہ تو 3 اہم مضامین کی طرف اشارہ کیا گیا. پہلا مضمون، پہلا ٹاپک تو یہ ہے مسلمانوں کی سیاسی، تمدنی، کلچر کے اعتبار سے مذہبی، ان کے اسلامی مذہبی زندگی، اس کے متعلق احکام بتائے گئے، ہدایت دی گئی ہے. اور حج کے بارے میں، کھانے پینے میں حلال حرام چیزوں کے بارے میں، وضو، غسل، تیمم کے بارے میں، بغاوت، چوری، ان چیزوں کے بارے میں، قسم کھانے کے بعد توڑ دینے کے کفارے کے بارے میں، شراب وغیرہ کئی ساری چیزوں کے حرمت کے بارے میں اس صورت کے اندر تفصیل سے تذکرہ ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے مسلمانوں کا حاکم قوم ہونا، سب دنیا کی ساری قوموں پر امت مسلمہ کا امام ہونا، اور امام ہونے کی وجہ سے ان پر آنے والی آزمائشیں، ایگزامز، ان پر آنے والی مصیبتیں، پھر ان میں کامیاب اور پاس ہونے کا طریقہ، ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا. نمبر 3 تھرڈ پوائنٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے اپنے غلط طریقے سے، ان کے غلط طریقے بتائے گئے اور اس سے باز آنے کو کہا گیا، تنبیہ کی گئی اور حق کی طرف ان کو دعوت بھی دی گئی ہے. یہ اس پورے صورت کا خلاصہ ہے. ہم ذرا تفصیل کیا بلکہ وہ بھی شارٹ ہی ہے. منتخب آیتوں کے بارے میں آپ کو کہوں گا. سب سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقود، اوفوا بالعقود، وعدے پورا کرو، معاہدے پورا کرو. معاہدے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ معاہدے ہیں جو بندوں نے، ہم لوگوں نے اللہ سے کیا ہے. اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا؟ ایمان کا وعدہ کیا، پروردگار کو سچ جاننے اور اس کے بتائے جانے والی ساری باتوں کو، احکام کو ماننے کا، اطاعت کا جو ہم نے وعدہ کیا اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے. نمبر 2، لوگ انسان آپس میں جو معاہدہ اگریمنٹ کر لیتے ہیں اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے. کسی چیز کے بیچنے میں، خریدنے میں یا کرایہ میں، جس طرح سے بھی ہو اگریمنٹ لوگ آپس میں جو کر لیتے ہیں اس کو پورا کرنا، جبکہ وہ جائز ہو تو ان کو پورا کرنا بھی لازم کیا گیا. چلتے ہیں آگے. تو آگے کے صفحے کے اندر ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تقریباً 9 چیزوں کا تذکرہ ہے یہاں پر. 9 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں کہ حرمت، یہ 9 چیزیں بھی حرام ہیں.
क्या है? अलमैततु मुर्दार, अद्दमु बहने वाला खून, और खिंजीर का गोश्त, और वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़बाह किया गया हो, वो जानवर जिसका गला घोंट कर, गला दबाकर उसको मार दिया गया हो, बड़े सख्त मार के ज़रिए से जिस जानवर को हलाक कर दिया गया हो, ऊपर से नीचे लुढ़क कर गिरकर जो जानवर मर गया हो, किसी चीज़ से टक्कर लगाकर, टक्कर खा के तसादुम की वजह से कोई जानवर मर गया हो, दरिंदे जानवरों ने जिस जानवर को चीर फाड़ कर रख दिया हो और जिसके नतीजे में वो जानवर मर गया हो, इन सब जानवरों के बारे में। जबकि ये कौन से जानवर? ऐसे जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है, यानी बकरी है, गाय है, बैल है या मुर्गी है, इन्हीं जानवर हलाल माकुलुल लहम जानवर जिनको कहते हैं, जिन जानवरों का गोश्त खाना इस्लाम में हलाल है, उन्हीं जानवरों को कहकर अल्लाह ने कहा कि अगर ये सब चीज़ें अगर पेश आ गई हैं तो फिर वो माकुलुल लहम जानवर का गोश्त भी खाना हराम हो जाता है। हाँ, अलबत्ता ये अलग बात है कि इज़्तिरार में एक आदमी की जान चली जाएगी, ऐसी कैफियत में है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अगर है तो सामने उसके हराम चीज़ हैं, हलाल नहीं है, तो एक लुक़मा खा लिया जान बचाने के लिए, एक घूंट पी लिया जान बचाने के लिए, तो उस वक्त सिर्फ जान बचाने की मिक़दार, फ़कत जान बचाने की मिक़दार उसके लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त है। खैर, इसमें और भी चंद चीज़ें हम जहन में ला लें। पहले यहाँ पर जो 9 चीज़ें जिक्र की गई, उनमें से पहले 4 के अलावा बाकी जो हैं उन सब जानवरों को अगर ज़िंदा पाले, फिर कोई मुसलमान शरई तरीक़े के मुताबिक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बाह किया, तो फिर वो जानवर उन जानवरों का माकुलुल लहम जानवर हों तो उनका गोश्त खाना हलाल होता है। हलाल हराम जानवर फ़र्क है कि जो जानवर जिनके नोकीले दांत हैं और वो चीर फाड़ कर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, या वो नजासत खाने वाले जानवर हैं, तो ऐसे जानवर गैर माकुलुल लहम हैं, जैसा कि शेर, चीता, भेड़िया वगैरह हैं। जो जानवर इस तरह से नहीं हैं, वो चारा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और उनके नोकीले दांत नहीं होते, गोश्त खाने वाले, वो शिकार नहीं करते हैं, ऐसे जानवर को शरीयत के अंदर माकुलुल लहम बनाया गया है। ये कायदा है, वरना तफसील तो आपको उलमा से पूछना पड़ेगा वक्तन फ़वक्तन। परिंदों में भी यही बात है कि शिकारी परिंदे जो होते हैं, जिनके पास जो पंजे होते हैं ना, वहाँ पर नोकीले नाखून होते हैं, वो दूसरे परिंदों का शिकार करके खाते हैं, जैसा कि चील, शिकरा, फाख्ता वगैरह, शिकरे वगैरह हैं। तो इन परिंदों का गोश्त खाना हराम है। इसके अलावा जो परिंदे हैं उनका गोश्त खाना हलाल होता है। इसमें भी तफसीलात हैं, पूछ लेना चाहिए। शरई तरीक़े पर ज़बाह करने की वजह से बेशुमार फ़ायदे हैं। झटके की वजह से जो जानवर के खून के अंदर, गोश्त के अंदर जो वाइब्रेशन का एक किस्म की कैफियत जो पैदा होती है, इंसान अगर उस जानवर के गोश्त को खाएगा तो उसकी वजह से उसको भी बेशुमार कई किस्म की तरह तरह की बीमारियां होंगी और कई तरह की इसके अंदर मज़र्रतें हैं, नुकसान है इंसान को। और मुसलमान को हमेशा नफ़े की चीज़ हासिल करने, मज़र्रत से बचने का हुक्म दिया गया है। इसलिए जानवर को शरई तरीक़े के मुताबिक ज़बाह करके जो वैसा ज़बीहा होगा वही गोश्त हलाल होगा। झटके से जिसको मार दिया गया, मरा दिया गया, या बिल्कुल एक ही मार 2 टुकड़ा के तौर पर गर्दन को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया, ऐसे जानवरों के गोश्त को हराम रखा गया, जबकि वो बकरी, गाय, बैल वगैरह ही के क्यों ना हो। इसके बाद आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ी आयत है, मैं मगर मुख्तसर ही कहूँगा। अहकाम के एतबार से सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है ये। अहकाम के एतबार से अरफे के दिन, अरफात के मैदान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह ताला ने ये ऐलान करवा दिया कि नबी मोहम्मद पर दीन को हमने कामिल व मुकम्मल कर दिया। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। दिन शरीयत की इस नियामत हमने तकमील के साथ दे दी है। तमाम मसाइल, हर किस्म की सारी बातें बयान हो चुकी हैं। अब ऐसी कोई बात बाकी नहीं रह गई क़ियामत तक के लिए भी कि कोई आदमी आए, वो बोले, उसके मानने ही पर हमारा जन्नत में दाखिल होना और नजात वगैरह मौक़ूफ़ हो। ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है, जिसके नतीजे में आप ये समझ लें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता। अल्लाह के रसूल सबसे, हमारे पैगंबर आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। हमारे नबी और हमारे रसूल के बाद कोई भी शख्स क़ियामत तक पैदा होने वालों में से अपने नबी होने या रसूल होने का दावा करेगा तो वो पक्का दज्जाल होगा, झूठा होगा, मक्कार होगा।
اس کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ تمام ہر قسم کی ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں، یا تو وہ قرآن میں ہیں یا وہ احادیث میں ہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہوگا، کر کے بتایا ہوگا، یا اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے کیا ہوگا، اللہ کے نبی سکوت اختیار کیے ہوں گے۔ تو اس طرح سے ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اگر اس کے باوجود قرآن حدیث میں کوئی باتیں ہیں لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو ویسی چیزوں کو نکال کر وہاں سے بتانے کے لیے امت میں اللہ نے فقہا کو، مفتیان کو پیدا کر دیا، انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو اس طرح سے ساری چیزیں آ گئی۔ اسی لیے یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگی، ایک آیت تم لوگوں کے پاس ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی نا، ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں دی جاتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے کہا کہ ارے وہ دن تو ہمارے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک نہیں بلکہ دو عید ہیں، عرفے کا دن بھی تھا، جمعے کا دن بھی تھا، حج کا دن بھی تھا، تو وہ تو ہمارے لیے کئی عیدیں اس کے اندر جمع ہو گئی تھی، ہمارے پاس کوئی ناقدری نہیں، ہم بھی اس کو بڑی قدردانی کے ساتھ رکھے ہیں۔ یہ مطلب تھا اس کا۔ چلتے ہیں آگے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین للہ، عدل و انصاف، مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ تمہارے ساتھ بھی عدل و انصاف ہوگا، شرط یہ ہے کہ تم بھی دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ آسان مثال میں یوں کہا جائے، دیکھو تمہارے دوست کا کوئی مسئلہ آ گیا، تمہارے دوست کا وہ ہے غلطی پر، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے اس کے ناحق ہونے کو بتاؤ گے، یہ ہے انصاف۔ تمہارے سامنے کہ تمہارے اپنے دشمن کا معاملہ آ گیا، دشمن انصاف پر ہے، حق پر ہے، تو دشمن کے دشمنی کے باوجود تم فیصلہ کرو گے اس کی جانب میں، اس کے حق میں، یہ ہے انصاف۔ چلتے ہیں آگے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بیکار کے یہود و نصارہ کے دعوے تھے، وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم گناہ بھی کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، ناراضگی کی اس میں کوئی بات نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے پرزور انداز سے اس کی تردید کی ہے۔ الف لام میم کے اندر اسی طرح کی آیتیں آئی ہیں، وہاں پر تو وہ لوگ یہود و نصارہ خود مانتے ہیں اللہ قیامت میں عذاب دے گا، لیکن لائٹ سے دے گا۔ تو یہاں حضور کی زبانی یہ پوچھا گیا ان لوگوں سے، قیامت میں جو اللہ عذاب دے گا، کیا تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، انبیاء کی اولاد میں سے نہیں ہو؟ اگر اللہ قیامت میں عذاب دیتا ہے تو اسی سے سمجھنا چاہیے کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب کے قائل تو تم بھی ہو، اور کوئی مشفق شفقت والا باپ اپنے محبوب بچوں کو عذاب کیسے دے سکتا ہے؟ تو ان کی بیکار کی بکواس تھی، اللہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے آگے ہم چند آیتوں کے بعد دیکھیں تو ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کئی ساری اولاد، شریعت کے اعتبار سے، ان کی شریعت کے اعتبار سے ایک خاص حکم تھا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوشش کیجئے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت آدم، حضرت حوا، ان دونوں کے ملنے سے ایک ولادت میں، ایک ڈیلیوری میں ایک لڑکا ایک لڑکی، اسی طرح سے ہر ڈیلیوری میں، ہر ولادت زچگی میں دو ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو جو ایک ولادت میں پیدا ہونے والا لڑکا دوسری ولادت میں پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، پہلی ولادت میں ہونے والی لڑکی سیکنڈ ڈیلیوری میں ہونے والے لڑکے سے شادی کر سکتی ہے۔ ان کی شریعت میں، وہاں اس وقت تو انسان نہیں تھے نا، تو ان کی شریعت کے اندر ایسا حکم اللہ دیے تھے انسانوں کی آبادی کو بڑھانے کے لیے، یا اللہ کی جو بھی مصلحت تھی ایسا حکم تھا۔ تو ہوا یہ، قابل اور حابل دو علیحدہ ڈیلیوری سے، زچگیوں سے پیدا ہونے والے دو حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے، قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے حابل کا، حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے قابل کا نکاح ہونا شریعت کے مطابق حکم تھا، لیکن چونکہ خوبصورتی کے اعتبار سے یا کسی دوسری چیز کے اعتبار سے حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی میں کمی تھی، قابل کے ساتھ خود اس کے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جو اس کی اپنی بہن ہے اس کے اندر کمال تھا، کمی نہیں تھی، تو قابل کی غلط نیت، غلط سوچ، سڑی ہوئی اس کی نیت یہ تھی کہ اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے وہ شادی کر لے، شریعت کے خلاف تھا۔ حضرت آدم نے منع کیا تو حابل پر، نیک لڑکے پر اس کو حسد آ گیا، اس حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، تم دونوں اللہ کے پاس قربانی پیش کرو۔
आसमान से आग आकर जिसकी कुर्बानी को जला दे तो गोया अल्लाह उसकी उस कुर्बानी को कबूल कर लेता है, वही हक पर है, तो उसके मुताबिक फैसला होगा। जब ये कुर्बानियाँ पेश की गई तो अल्लाह के आसमानी फैसले से पता चला कि काबिल गलत है, शरीयत में जो हुक्म था उसी के मुताबिक अमल होना चाहिए। जब यहाँ भी काबिल हार गया तो गुस्से में पागल हो गया, गुस्सा सर चढ़ गया, तो उसने अपने भाई को हाबिल को कत्ल ही कर दिया, जान से मार दिया। फिर उसके बाद तफसील से वाक़या है कुरान में, नबियों के, नेक लोगों के, इन सब के वाक़यात जहाँ आते हैं वैसे वहाँ पर चींटियों के, मकड़ियों के, ऐसे दूसरे जानवरों के सिलसिले में भी वाक़यात अल्लाह ताला हमारे लिए इबरत के तौर पर पेश किए हैं। वैसे ही यहाँ पर एक कव्वे के ज़रिए से मुर्दा लाश को दफनाने का तरीक़ा काबिल ने सीखा, उसको भी अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है। आगे चलते हैं। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तअू अयदियहुमा, किसी हिफाजत की जगह से, घर में बेरो है, लाकर है, महफूज जगह से बग़ैर मालिक की इजाज़त के छुप कर ले लेना, किसी मालिक की दूसरे की चीज़ को ले लेना, यह है चोरी। ये काम करने वाले को अरबी में सारिक कहते हैं, मर्द हो तो सारिक, औरत हो तो सारिका। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि चोरी बिल्कुल हराम गलत काम है। अगर चुराया जाने वाला वो जो माल है, अगर वो 10 दिरहम या उससे ज़्यादा का निसाब का हो, उतनी कीमती चीज़, वैसी कीमती चीज़ हो, फिर तो चुराने वाले मर्द या औरत के हाथ को काट दिया जाएगा पहुँचों तक। इसके बारे में अहकाम है। और आगे चलें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। हमेशा हम मुसलमानों को डरने की चीज़ है, ये आयत हमको हमेशा याद रखने की है, तभी हमारे दिलों के अंदर कदर होगी। हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे हम करें जन्नत में जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी अपनी शरारत नाफरमानियों की वजह से मरने से पहले पहले अल्लाह ईमान को छीन ले। हमेशा डरना चाहिए। अगर नाफरमानियाँ दीन को, अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हों, दीन की नाकदरी हो, दीन की हिफाजत का, दीन को फैलाने का, दीन को समझाने का कोई कदम हमने नहीं उठाया, कोई कोशिश हमने नहीं की, तो फिर ज़रूर ऐसा हो सकता है कट्टर जो दुश्मन हैं इस्लाम के, मुसलमानों के, उन्हीं को अल्लाह दीन का दाई बना दे, उन्हीं से अल्लाह दीन को फैलाने का काम ले ले, और हम मुसलमानों को अल्लाह उठाकर कचरे में फेंक दे, जहन्नम में फेंक दे। तो इस आयत का खुलासा मैं इस तरह से कहूँ कि मुसलमानों, तुमको दीन और अल्लाह की ज़रूरत है। दीन की ज़रूरत तुमको है, अल्लाह की ज़रूरत तुमको है। अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। अगर अल्लाह के दीन को नहीं संभालोगे तो दोनों जहानों में तुमको नुकसान होगा। अगर अल्लाह के दीन को संभालोगे तो फिर दोनों जहानों में तुम्हारा ही फ़ायदा है। चुनांचे हम अपनी मनमानी न करें, वरना क्या होगा, अल्लाह हमारी जगह किसी दूसरी जमात को ले आएगा। उसकी सिफत अल्लाह ने यह बताया, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो लोग अल्लाह को चाहेंगे और अल्लाह भी उन लोगों को चाहेगा। ऐसे महबूब, ऐसे जान तोड़ मेहनत करेंगे, जफाकश होंगे, हमारी तरह मज़े में खाते पीते मज़े करते हुए, ढोंग रचाते हुए, बहाने करते हुए, सुस्ती काहिली के साथ ऐसा नहीं रहेगी वो जमात। वो आने वाली जमात बड़ी जफाकश होगी, बड़ी मेहनत करेगी, दीन को पूरे आलम के अंदर फैलाने के लिए दिन रात एक कर देगी, अपनी बीवी बच्चों की कुर्बानी देने के लिए, अपनी जान अपना माल कुर्बान देने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। फिर चलते हैं, आगे की आयत है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप पर जो वही भेजी जाती है, जो शरीयत आपको दी गई है, उसको ज़रूर आप दूसरों तक पहुँचाया, आप आम करें, इसकी ताकीद की गई है। और आगे अल्लाह ताला ने यह भी तसल्ली देते हुए कहा कि इस चीज़ को पहुँचाने में दुश्मन आपकी दुश्मनी में उतर आएंगे, आपके जान के दुश्मन बन जाएंगे, हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। तो अल्लाह ने तसल्ली दी कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों से बचाएंगे। हमेशा हमेशा का यह मामूल है, जब तक सही असबाब और वसाइल को अपना कर दीन की तबलीग, दीन की दावत के लिए इखलास के साथ आदमी काम कर रहा होता है, तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत, लोगों के शर से अल्लाह ज़रूर बचाएगा, यह अल्लाह का वादा है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस फरमान पर अमल करते हुए अपनी तमाम तर ताकतें, सलाहियतें, जितनी ताकत थी उससे भी ज़्यादा अल्लाह के नबी ने इस तबलीग पर, अल्लाह के दीन को फैलाने पर सर्फ कर दी।
कैसी कैसी मशक्क़तें खैबर के अंदर, तबूक के अंदर, ग़ज़वा उहद के अंदर, बदर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी ताइफ में मशक्क़तें कैसी नहीं बर्दाश्त की। अब हमारा नंबर है, मेरा और आपका नंबर है। अब हमको देखा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमारे सुपुर्द अमानतन देकर सुपुर्द की है, अल्लाह के रसूल ने देकर, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, तो अब हमको देखना है कि हम अदना दर्जे की भी सही इसके लिए करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और आगे देखते हैं तो आगे की आयत है लतजिदन्न अशद्दन नासी अदावा, पारा नंबर 6 के आखिरी सफ़े में लतजिदन्न अशद्दन नासी अदावा। अल्लाह इसके अंदर एक बड़ा कायदा कहते हैं, मैं शार्ट में कहूँगा, यहूद, मुशरिकीन और नसारा ईसाई तीनों के तीनों मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं। दुश्मनी की वजह मुसलमानों के इस्लाम, ईमान वालों का ईमान, बस इसी को कुरान करीम में दूसरी जगहों के अंदर अलिफ लाम मीम वगैरह में बताया गया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। मुसलमानों को जब तक बाहर में मुसलमान रहने देकर भी अंदर से मुशरिक, यहूद या नसारा न बना दे, उस वक्त तक इन लोगों की दुश्मनी मुसलसल रहेगी, दुश्मनी बढ़ती रहेगी जब तक कि हम अपने ईमान को ख़त्म ना कर दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। पारा नंबर 7, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। नसारा में, ईसाइयों में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत से पहले तक जो हक़ था, उन लोगों में जो अच्छे दिल के थे, नेक दिल के थे, उन लोगों के सामने आपको मालूम है बड़ा लंबा वाक़या है। शार्ट उसका ये है कि मदीने की तरफ हिजरत से पहले हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की थी। उसमें उस जमात में सबसे बड़े खतीब थे, उसके ज़िम्मेदार थे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु। उनकी ज़ुबानी हबशा के नसारा के सामने अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ा गया। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने तिलावत की, पढ़कर सुनाया कुरान, तो वो नसारा, हबशा के जो नेक दिल नसारा हैं, वो रोने लगे। तफ़ीज़ु मिनद्दमइ, उनके आंखों से आंसू ज़ार और क़ितार जारी हो गए। मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, क्योंकि हक़ बात को सुनकर उन्होंने हक़ को पहचान लिया। फिर आगे चलते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी चीज़ हराम है, इसकी तायीन का फ़ैसला और इख्तियार तो सिर्फ़ अल्लाह को है। यानी खाने में, पीने में, पहनने में, निकाह करने में, मुआमलात में, किसी चीज़ के इस्तेमाल में, जिन चीज़ों को अल्लाह हराम करार दे, वो इंसान किसी भी उसका नाम चाहे 1000 बदल ले, किसी भी नाम के बदलने की वजह से अल्लाह की हराम करदा चीज़ हलाल नहीं हो जाती। इसी तरह से अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल किया, वो चाहे जो नाम में भी आ जाए तो वो हलाल हलाल ही रहेगी, वो हराम नहीं हो जाएगी। आगे की आयत है, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम। यहाँ पर कसम के बारे में तफसील है, मैं ज़रा मसाइल भी आपको बता दूँ। कसम खाना, कसम की किस्में, इनको अल्लाह यहाँ पर बताते हैं। अपने तौर पर किसी काम के होने या ना होने की एक आदमी कसम खाता है, अपने कसम, अपने ख्याल में वो सच्चा भी है, सच्ची कसम खाता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था, गलत था, तो ऐसी कसम को कहते हैं यमीन लगो। ऐसी कसम पर कोई गुनाह भी नहीं है, कफ़ारा भी नहीं है। नंबर 2, गुजरे हुए ज़माने में, कल परसों या 1 साल पहले, 1 माह पहले कोई काम हो गया था, आदमी जानबूझकर झूठी कसम खाता है, नहीं कल मैं ऐसा नहीं किया था, हालांकि वो किया था, कल मैं वो चीज़ नहीं खाया, हालांकि खा लिया था। ऐसी झूठी कसम खाने को कहते हैं यमीन गमूस। ये बड़ा गुनाह है कबीरे वाला, ऐसा कसम खाने वाला आदमी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। इसके लिए छुटकारा का रास्ता क्या? अल्लाह कहते हैं कि तौबा इस्तिग़फ़ार, इसमें कोई कफ़ारा नहीं है, इसमें सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार ही है। नंबर 3, आइंदा आने वाले, फ्यूचर के एतबार से, आइंदा ज़माने के एतबार से किसी काम के करने की या ना करने की कोई शख्स कसम खाता है, कहता है कि अल्लाह की कसम आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम आइंदा मैं ऐसा करूँगा, आइंदा के एतबार से कसम खा के कहता है। फिर अगर बाई चांस उस कसम खा लिया अल्लाह के नाम पर, तो उसको तो पूरा करना है, लेकिन बाई चांस अगर वो तोड़ दिया, नहीं करूँगा बोला था कर दिया, झूठ नहीं बोलूँगा बोला था बोल दिया, सिनेमा नहीं देखूँगा बोल के कसम खाया था देख लिया, कसम तोड़ दिया, तो उसका कफ़ारा है। कफ़ारा क्या? कफ़ारे में अल्लाह पहले तो माल से ताल्लुक़ रखने वाले कफ़ारों को 3 दर्जे उसमें बयान किए हैं कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ 2 वक्त पेट भर के, या 10 मिस्किनों को कपड़े दे दो, या
ایک غلام آزاد کر دو، یہ سب مال سے تعلق رکھنے والا، ان تین میں سے کوئی ایک کرنا ہے، قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو، مال پیسے بالکل بھی نہ ہو، تو ایسے کے لیے حل ہے کہ وہ 3 روزے مسلسل رکھ لیں۔ یہ اس قسم کا نام ہے یمین منعقدہ۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہاں اللہ نے شراب کے بارے میں کہا کہ شراب، اور آگے کہا شراب کے اندر آپ سمجھیں نشہ لانے والی جو بھی چیز ہے، گانجا، چرس، یا اس کے علاوہ چاکلیٹ کے قسم کی چیزیں، پان مسالے کی چیزیں، یعنی وہ تمام چیزیں جس کے اندر انسان کو نشے میں ہو جاتا ہے، جس کو استعمال کرنے کی وجہ سے جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس شراب کے اندر داخل ہیں۔ نمبر 2، جوا تو آپ کو معلوم، تاش کے پتے رکھ کر جو کارڈ رکھ کر جو کھیلتے ہیں، صرف وہی نہیں، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے آن لائن رمی، آن لائن جوے بے شمار ہو گئے ہیں۔ نمبر 3، بت، جس کو کہتے ہیں نا وہ آرٹ، یہ کیا کہتے ہیں وہ اسٹیچو جس کو کہتے ہیں نا، یہ بت، باقاعدہ مورتی بنانا، یہ مورتیاں۔ نمبر 4، جوے کی تیروں کی حرمت کو، جوے کی تیر، اس زمانے میں تیر رکھ کر وہ کون سی تیر نکالتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے فیصلہ، اس کے اعتبار سے ہار جیت، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے نا، کسی چیز کو گھماتے ہیں، وہ جس نمبر کی طرف کھڑ جائے تو اس کے اعتبار سے کوئی کسی کی جیت، کسی کی ہار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار شکلیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، اسپن کی شکلیں ہیں، ایسی کئی ساری شکلیں ہیں جو جوے کی گیمبلنگ کی صورتیں ہیں۔ اللہ ان 4 چیزوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں حرام ہیں، بلکہ آگے اللہ نے کہا یہ گندگی ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں، انہی سے شیطان انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے، عبادتوں سے دور کر کے مسلمانوں کو جہنمی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی اپنے جوان بچوں کو بھی آن لائن آف لائن ہر طرح کی ان تمام چیزوں سے بچائے رکھیں۔ آگے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ ایک ہوتا ہے آدمی حج کا احرام باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، تو محرم اپنے احرام کی وجہ سے اس پر چند پابندیاں آ جاتی ہیں محرم ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک ہوتا ہے حرم کا جو علاقہ، حرم مکی، حرم مدنی، تو مکۃ المکرمہ میں حرم کا جو علاقہ جانتے ہیں لوگ، تو اس علاقے کے اندر کے جانوروں کا شکار کرنا بھی حرام، اور محرم احرام باندھ لیا ہے تو احرام کی وجہ سے بھی اس پر جانوروں کا شکار کرنا حرام۔ جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں، سمندری دریائی جانور، خشکی کے جانور، جنگل کے، زمین کے۔ سمندری دریائی جانوروں کا شکار کرنا محرم کو احرام کی حالت میں بھی جائز اور حلال ہے، لیکن خشکی کے، سوکھے کے جانوروں کا شکار کرنا، اگرچہ کہ وہ ماکل اللحم ہو یا غیر ماکل اللحم ہو، احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ وقت بہت ہو گیا ہے، ذرا جلدی کہہ لوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو بٹھا کے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو سنو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، افی کل عامین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا استطاعت رکھنے والے مالدار پر ہر سال حج کرنا فرض ہے زکوٰۃ کی طرح؟ جیسے زکوٰۃ مالدار ہر سال دینا ہے نا، ویسے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور چپ رہے۔ دوسری مرتبہ صحابی نے سوال کیا، چپ رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور نے 3 مرتبہ اس صحابی کے سوال کے بعد حضور نے کہا، لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، اگر میں تمہارے سوال پر ہاں کہہ دیتا نا، یہ کیونکہ نزول وحی کا زمانہ ہے، شریعت کے احکام کے بننے کا زمانہ ہے، اگر اس زمانے میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک آنے والے تمام مالدار مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور ہر سال حج کرنا استطاعت اور قدرت سے بالکل باہر ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی کو حضور نے کہہ کر بتایا۔ حضور نے ہمیشہ یہ تعلیم دی، بلا ضرورت کے سوال نہ کرو۔ حضور نے ہمیشہ کے لیے بتا دیا، جب میں کسی چیز کو تمہارے لیے کرنے کا حکم دوں تو اس کو لے لو، جب میں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ، بلا ضرورت کے مجھ سے بلا وجہ کے سوال نہ کرو۔ بعض لوگوں کا، ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کا خامخواہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو سوال کرنے کا جنون گویا ہوتا ہے، بلا ضرورت کے، بلا وجہ کے علماء سے، مفتیوں سے گویا ٹائم پاس کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے، حضرت ایسا رہے تو کیا، ویسا رہے تو کیا، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا، لا تسألوا عن اشیاء، بیکار کی چیزوں کا سوال نہیں کرنا۔
آگے آیت میں ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یعنی میں آپ کو ذرا آسان الفاظ میں کہہ دوں، آج کل بھی ہمارے زمانے میں، میرے بچپن کے اندر میں زیادہ دیکھتا تھا، کسی شیخ کے نام میں کسی مزار، کسی درگاہ یا کسی ولی کے مزار پر کسی بزرگ کے نام پر بکرے، گائیں، بیل منت مان کے چھوڑ دیے جاتے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ناگور کا کڑا، ناگور کے یا کسی ولی کے درگاہ کی طرف منسوب کر کے وہاں کے پوٹلے اس طرح سے کہہ کے درگاہوں پر منت مان کے چھوڑ دیتے. اور لوگ اپنے آپس میں یہ سمجھتے کہ بھائی اس بکرے کو یہ فلاں بزرگ کے نام پہ منت مان کے چھوڑے گئے ہیں، اس کو پکڑنا، ستانا یا اس کو ذبح کر کے کھانا، حالانکہ وہ معقول اللحم ہے، اس کو ذبح کر کے کھانا حرام ہے. اس طرح سے کہتے لوگ. اللہ نے مشرکین کے زمانے میں، مشرکین اپنے طور پر بھی اس طرح سے جو کرتے تھے اس کو منع کیا ہے. سب جاہلانہ مشرکانہ رسوم ہے، یہ غلط ہے، اسی کو اللہ نے منع کیا ہے، بتایا اس آیت کے اندر کہ یہ صحیح نہیں ہے. آگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اگر آپ کا پروردگار حق ہے، کیا تمہارے پروردگار کے پاس یہ طاقت ہے؟ تم جو کہتے ہو اگر وہ سچ ہو تو تم اپنے پروردگار سے کہو کہ آسمان سے ہمارے لیے دعوت پارٹی، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان سمیت کھانے کی ساری چیزیں اترے. حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہہ دیا مائدہ تو ہم اتار دیں گے، دسترخوان تو ہم اتار دیں گے. اسی وجہ سے سورت کا نام ہی مائدہ ہے. تو دسترخوان تو ہم اتار دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی قسم قسم کی چیزیں دسترخوان سمیت آسمان سے اتر کر اس کو دیکھ لیے، کھا لیے. پھر بھی اگر اللہ کو نہیں مانے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے، تو اللہ نے کہہ دیا پھر دیکھو میری سزا بڑی سخت ہوگی. آگے اس صورت کے اختتام میں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی، میں ذرا سادے الفاظ میں اس کو سمجھاؤں. قیامت میں حضرت عیسیٰ کو سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھیں گے عیسیٰ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا، تمہارے جو کرسچنس ہیں نا، عیسائی جو نصارہ دنیا میں آج زمانے میں ہے نا، ان سارے لوگوں کو کھڑا کر کے دوسری طرف حضرت عیسیٰ ہوں گے. اللہ پوچھیں گے عیسیٰ تم نے ان کو کہا تھا، تم اپنی زندگی میں یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں، مجھے مانو. کرسچن چرچ کے اندر جو حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ سارے کرسچنس کی طرف سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو کرتے تھے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. ایسی بات کہ میں پروردگار ہوں، میں رب ہوں، یہ بات کہنے کا مجھے کہاں حق پہنچتا ہے؟ اس کی جرأت، اس کی ہمت کا مجھ میں کبھی کہہ نہیں سکتا ہوں. میں تو آپ کا بندہ ہوں، آپ کا عبادت کرنے والا عابد ہوں. میرے لیے تو اسی میں شان ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، آپ کا عابد ہونا ہی میرے لیے فخر کی بات ہے. اسی طرح سے اس صورت کے اختتام میں یہ بھی ہے ان تعذبہم فانہم عبادک. حضرت عیسیٰ یہ صاف کہہ دیں گے کہ آپ کا پیغام میں ان تک پہنچایا، مگر یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے تھے، آپ کی نافرمانی، سرکشی، آپ کو چھوڑ کر مجھے خدا کہہ کے، میرے اس شکل کو یسوع مسیح کہہ کے مجھے پرستش کرنا، یہ سب ان کی اپنی منمانی کارستانی ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو کل کامل و مکمل اختیار ہے، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آخری آیت ہے اس سورت کی، سورۃ المائدہ کی. اللہ کہتے ہیں کہ سچ ہی میں ہمیشہ نجات ہے، سچائی میں نجات ہے. سچائی کی وجہ سے آدمی جنت کو پہنچے گا. سچائی کو ماننا، سچائی پر باقی رہنا، برقرار رہنا موت تک، اور سچائی کا حق کا ساتھ دینا ہم میں سے ہر ایک پر لازم. برخلاف اس کے جھوٹ میں ہمیشہ ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس کو شوق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے، اس کو ہمیشہ دنوں رات اس کے بارے میں سوچنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.